استغفار کرنے سے کس طریقے سے لوگوں نے اپنی زندگی کو بدلا۔ میں یوٹیوب پر آئی، میں نے آپ لوگوں کو اپنی استغفار ویڈیو بتائی، اپنی استغفار کی مڈل کی سٹوری بتائی کہ کس طریقے سے استغفار نے مجھے ڈپریشن سے نکالا، کس طریقے سے ہمیشہ استغفار پڑھنے سے میرے اوپر سے مشکلیں ہٹیں اور میری زندگی میں آسانیاں ہی آسانیاں بکھر گئیں، کس طریقے سے۔ اور ایک بہت ہی زبردست واقعہ، میری بہت پیاری بہن ہے سندھ کے کسی علاقے سے، مجھے کمنٹ کیا، انہوں نے بتائی اپنی پوری میریکل اسٹوری، انشاءاللہ آپ کے ساتھ وہ بھی شیئر کروں گی، اور ساتھ ساتھ میں آپ کو یہ بھی بتاؤں گی آج کے ولاگ میں کہ کوئی کام بھی اگر آپ اللہ پر یقین رکھتے ہوئے کرتے ہیں اور ساتھ ساتھ خود پر بھی یقین ہوتا ہے کہ ہاں میں اللہ سے مانگوں گی تو اللہ مجھے ضرور دے گا، تو وہ کام ضرور پورا ہو کے رہتا ہے۔ اور جب وہ ہو استغفار، یعنی میرے نبیوں والا وظیفہ، وہ وظیفہ جو اللہ پاک نے قرآن میں فرما دیا، قُلْ تُسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، اللہ نے کہا کہ تم اپنی قوم سے کہہ دو کہ اللہ سے استغفار کریں، بے شک اللہ کو معاف کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ اور اللہ تعالیٰ نے پھر استغفار کے ساتھ بہت ساری نعمتیں معلق کر دی۔ لیکن یہاں پر کیا مسئلہ ہوتا ہے کہ ہم لوگ اسی وظیفے کو جب بے یقینی سے کرتے ہیں نا، تو ایک تو ہمیں کوئی فائدہ نہیں ملتا، الٹا ہم لوگ خود کو ڈبل پریشان کر کے اپنی زندگی کی مشکلوں کو 2 سے 4 کر دیتے ہیں۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیسی ہے میری پیاری سی یوٹیوب فیملی؟ امید ہے آپ سب ٹھیک ہوں گے، خوش ہوں گے، اور اللہ کا ذکر شکر کرتے ہوئے، استغفار درود پاک اپناتے ہوئے زندگی گزار رہے ہوں گے۔ میں آپ کو ہر ویڈیو میں نماز اور قرآن کا کہتی ہوں، کیوں؟ کیونکہ آپ کا درود ہو یا آپ کا استغفار ہو یا آپ کا کوئی وظیفہ یا کوئی اچھا عمل ہو، وہ قبول اس ٹائم تک نہیں ہے جب تک آپ نماز اور قرآن نہیں پڑھتے۔ یعنی نماز تو آپ نے پڑھنی ہی پڑھنی ہے، نماز 5 وقت کی آپ پڑھیں گے تبھی جا کے یہ وظائف، یہ چیزیں آپ کی زندگی میں اثر دکھائیں گی، پلس یقین کے ساتھ۔ اور اگر آپ جو نماز نہیں پڑھ رہے ہیں اور آپ ایسے ہی تسبیح لے کے بیٹھ گئے، آپ پڑھ رہے ہیں، تو میرے خیال سے وہ چیزیں تو آپ کو فائدہ دیں گی کہ آپ مطلب پڑھ رہے ہیں، ورد کر رہے ہیں، ذکر کر رہے ہیں، لیکن جو چیز آپ مانگ رہی ہیں اپنی زندگی میں تو وہ لینا تھوڑا مشکل ہو جائے گی۔ تو پہلے تو آپ کے ساتھ میں ایک زبردست سی میریکل اسٹوری اپنی پیاری سی بہن کی شیئر کرتی ہوں، اور پھر آپ کو میں بتاؤں گی کہ کس طریقے سے آپ نے استغفار کو پکڑنا ہے اور اپنی زندگی کو آسان بنانا ہے۔ میری ایک بہت ہی پیاری بہن، اور ان کے وہ اپنا وہ انسٹاگرام پہ آئی، وہ یوٹیوب پر بتانا نہیں چاہتی تھی، وہ چاہتی تھی کہ ان کا نام جو ہے نا وہ یوٹیوب پر نہ آئے، تو انہوں نے مجھے کہا کہ آپ میرا نام مت لیجیے گا، لیکن آپ میری موٹیویشن اسٹوری سب کے ساتھ شیئر کریں تاکہ سب استغفار کی طرف آ کے اپنی زندگیوں کو بدل سکیں۔ تو میری جو بہت پیاری بہن ہے وہ کہتی ہیں کہ میں جو ہے نا، میری شادی نہیں ہو رہی تھی اور میری پھپھو بھی گھر میں کنواری تھی، میری امی کا بھی انتقال ہو چکا تھا، ابو کے لیے بھی ایک اچھے رشتے کی تلاش تھی، اور اس کو سب کو لے کے نا میری دادی بہت پریشان تھی۔ تو وہ کہتی ہیں ایک دن نا میں یوٹیوب دیکھ رہی تھی تو آپ کی ویڈیو نا میری نظروں کے سامنے سے گزری، تو کہتی ہیں استغفار کی ویڈیو، تو کہتی ہیں میں نے اپنی دادوں سے کہا کہ دادی میں یہ والا جو ہے نا وظیفہ شروع کروں جو حجابی ہوم میکر مجھے بتا رہے ہیں، یہ ویڈیو میں بتا رہے ہیں، کیا یہ باتیں سچ ہوتی ہیں؟ تو کہتی ہیں کہ میری دادی نے کہا کہ ہاں بیٹا، اللہ کے کلام میں تو سچ ہی سچ ہے، تو آپ کر کے دیکھو، اچھا ہی ہوتا ہے۔ تو کہتی ہیں کہ میں نے آپ کی رمضان کی فرسٹ ڈے سے استغفار پڑھنا شروع کر دیا، اور اول آخر درود پاک بھی پڑھتی تھی، کہتی ہیں میں درود ابراہیمی، اور میں نے ایک روٹین بنائی ہوئی تھی، کہتی ہیں کہ صبح میں فجر سے لے کے فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، پانچوں وقت جو ہے نا ہر نماز کے بعد 200 مرتبہ 300 مرتبہ استغفار بھی پڑھتی تھی، درود پاک بھی 100 200 بار پڑھتی تھی، اور اول آخر درود ابراہیمی پڑھ کے نا پھر کہتی ہے میں اللہ سے دعا مانگتی تھی۔ کہتی ہے صرف اور صرف 3 سے 4 دن گزرے تھے کہ تیسرا چوتھا روزہ تھا کہ ہمارے گھر میں نا ہڑبڑاہٹ سی مطلب شروع ہو گئی، حرکت آنی شروع ہو گئی، کاموں میں رشتے آنے شروع کی تھی، میری پھپھو کے رشتے آنے شروع ہو گئے نا دور پار کے لوگوں سے۔ تو کہتی ہیں کہ ہمارے گاؤں میں نا ہم دور کے لوگوں سے رشتہ نہیں کرتے ہیں، اپنے نزدیکوں میں رشتہ کرتے ہیں۔ تو کہہ رہی تھی کہ میری نا دادی نے منع کر دیا رشتہ دینے سے پھپھو کا، پھر اس طریقے سے کہتی ہیں کہ انہی دنوں میں اور رشتے بھی آنے شروع ہو گئے۔ تو کہتی ہیں اس طریقے سے معاملات اللہ پاک نے بنانے شروع کر دیے، کیونکہ کہہ رہی تھی کہ میں استغفار پڑھا تو تھا، لیکن مجھے یہ تھا کہ اللہ میں نے ہمیشہ تجھ سے مانگا اور تو نے مجھے دیا ہے، اور میں استغفار پڑھ رہی ہوں تو میرے مالک تو مجھے دے گا۔ تو کہتی ہیں کہ میرا یقین اتنا مضبوط تھا، اور کہتی ہیں کہ میں ہر استغفار کے بعد لمبی لمبی دعائیں کرتی تھی، اور آپ کے لیے بھی دعائیں کرتی تھی۔ تو کہتی ہیں کہ کیا ہوا کہ
مطلب 15 روزے بھی نہیں ہوئے تھے، اور کہتی ہیں رمضان میں، آپ سوچیں گی کہ رمضان میں جو ہے نا میری پھوپھی کی شادی بھی ہو گئی، رشتہ بھی ہو گیا، اور جھٹ پٹ سے شادی بھی ہو گئی، میرے ابو کا رشتہ بھی ہو گیا، کہتی ہیں میرے ابو کی شادی بھی اس لڑکی سے ہوئی جہاں میرے ابو کا دل تھا، اور کہتی ہیں جہاں مجھے محبت تھی وہاں تو میری شادی نہیں ہوئی، لیکن جو ہے نا جس لڑکے سے میری شادی ہوئی نا، جو مجھے بہت برا لگتا تھا، تو کہتی ہیں وہ مجھ سے اتنی محبت کرتا ہے، اتنی کہ آپ ہی اگر میں ناراض ہو جاؤں نا تو وہ رونے بیٹھ جاتا ہے، اتنی محبت مجھ سے کرتا ہے، تو کہتی ہیں ماشاءاللہ اتنا اچھا شوہر مجھے ملا، اور جو ہے نا میرے پھپھو کی بھی شادی ہو گئی، میرے بھائی کی بھی شادی ہو گئی، مطلب دعا کہتی ہیں میں نے اپنی پھپھو کے لیے مانگی تھی اور اپنے لیے مانگی تھی، اور اللہ نے ہمارے سارے کے سارے گھر کے مسئلوں کو جو ہے نا وہ حل کر دیا، تو کہہ رہی تھی کہ جب میری دعائیں قبول ہو گئیں آپ ہی، تو پھر بھی میں نے استغفار کو چھوڑا نہیں، میں آج تک استغفار پڑھتی ہوں، اور آپ کو یہ بتا رہی ہوں کہ اس طریقے سے استغفار نے میری زندگی کو بدلا، اب الحمدللہ میں، میرے ابو، میرے پھپھو، میرے بھائی، ہم سب اپنی زندگی میں بہت خوشحال ہیں۔ تو یہ تھی میری پیاری بہن کی وہ کھپرو، آئی تھنک کھپرو نام کہہ رہی تھی، اس گاؤں سے میں بلونگ کرتی ہوں، اور آپ لوگوں کو پتہ ہے کس قسم کے اسٹرکٹ لوگ ہوتے ہیں، ادھر کے رشتہ آتا ہے تو ہونے ہی نہیں دیتے، اور ٹوئیں لگاتے ہیں کہ کون جو ہے نا وہ رشتہ کیسے آ گیا، آپس میں دشمنیاں بہت زیادہ کہتی ہیں لوگوں میں ہوتی ہیں، لیکن اب میں نے استغفار پڑھا تو کہتی ہیں اس طریقے سے رشتہ ہو گیا کہ لوگوں کی آنکھیں تھنگ رہ گئی، لوگ دیکھتے رہ گئے، ماشاءاللہ ہمارے سارے معاملات جو ہے نا وہ 15 دن میں اللہ پاک نے حل کر دیے، رمضان کے مہینے کی شروعات میں کہتی ہے میں نے 3-4 دن پڑھا، اس کے بعد حرکت میں مطلب معاملات آنے شروع ہو گئے، 15 رمضان کو ہمارے رشتے ہو گئے، ہماری شادیاں ہونے شروع ہوئی، کہتی ہے میں حیران کہ اتنا جلدی جلدی سب کیسے ہو رہا ہے، تو وہ مجھے کہہ رہی تھی کہ آپ بھی، میں آپ کے لیے بہت دعائیں کرتی ہوں، اور یقین کریں یار جب آپ لوگ کی موٹیویشن اسٹوریز میں سنتی ہوں نا تو میرا دل بھی دہل جاتا ہے، اور مجھے بھی اپنے اللہ پہ یقین مضبوط ہو جاتا ہے، یقین کریں جب آپ صبر کرتے ہیں نا، اور آپ پھر استغفار پڑھتے ہیں صبر کر کے، درود پاک کی کثرت کرتے ہیں، اور پھر یا جب اللہ کا فیصلہ آتا ہے نا تو آپ یقین کریں آپ کا یقین اللہ پر اتنا ہو جاتا ہے نا کہ ایک تو ہوتا ہے نا یقین، لیکن جب آپ اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں نا اس کرشمے کو اللہ کے، اپنی آنکھوں سے معجزات دیکھتے ہیں، لیکن یہ کوئی معجزوں والا دور تو نہیں ہے نا، لیکن استغفار سے آپ اپنی آنکھوں کے آگے معجزے دیکھیں گے، استغفار صرف میں آپ کو تھمبنیل پہ لکھ کے نہیں دیتی کہ ہاں استغفار پڑھیں معجزے دیکھیں، لیکن جب آپ جب یقین سے پڑھتے ہیں نا آپ کو 100% یقین خود پر بھی ہوتا ہے کہ میں پڑھ رہی ہوں تو اللہ پاک بھی استغفار کو قبول کرے گا، اور ساتھ ساتھ جو ہے نا آپ کو اللہ پر تو خود یقین ہوتا ہی ہے کہ اللہ میری بات کو رد نہیں کرے گا، اور ساتھ میں یاد رکھیں جب بھی آپ دعا کریں تو اللہ سے یہ بھی کہیں کہ اللہ پاک اگر یہ چیز میرے حق میں بہتر ہو تو مجھے دینا، اور اگر نہ ہو تو اس سے بہتر میرے لیے کچھ لکھ دے، یہ دعا آپ اللہ سے کیا کریں، آپ ایک ضد نہ لگا لیا کریں، یہ میری بہن کہہ رہی نا کہ ابھی میں محبت جس سے کرتی تھی اس سے میں رشتہ نہیں ہوا، جس سے نفرت کرتی تھی اس سے رشتہ ہو گیا، اور وہ اتنا اچھا ثابت ہوا کہ میں سوچتی ہوں کہ شاید جس سے محبت کرتی تھی اس سے شادی کر لیتی تو شاید اتنی خوش نہ ہوتی جتنی آج میں اس کے ساتھ خوش ہوں، تو اللہ تعالیٰ میری بہن کو خوش رکھیں، اللہ زندگی کی ہر خوشیاں انہیں دیں، پھر میں نے بھی انہیں کہا کہ آپ اپنی دادی سے بھی کہیے گا کہ میرے لیے دعا کیا کریں، مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھا کریں، بس یہ سب آپ کے ساتھ شیئر کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے یار کہ آپ لوگوں کو ویڈیو سے فائدہ مل سکے، ورنہ کھانا بنانا تو آپ کو میں بھی سکھا سکتی ہوں، روٹیاں پکانا بھی سکھا سکتی ہوں، لیکن کوشش میری یہ ہوتی ہے کہ اگر میں یوٹیوب پر آ رہی ہوں، میں ایک ولاگ بنا رہی ہوں تو ایٹ لیسٹ اپنی بہنوں کو اللہ سے ملا سکوں، ایسے وظائف ایسے طریقے بتا سکوں جس سے وہ اللہ سے مل جائے، میں کہتی ہوں کوئی بھی دنیا کا ایسا وظیفہ نہیں ہے استغفار کے سوا جو آپ کے مسئلوں کو اتنا جلدی حل کر دے، اب آپ نے استغفار کو پکڑنا کیسے ہے، بہت ساری بہنیں کہتی ہیں کہ آپ بھی ہم استغفار شروع کرتے ہیں لیکن اس پر نا قائم نہیں رہ سکتے، شروع میں پڑھتے ہیں اور پھر ہم ڈی موٹیویٹ ہو کے چھوڑ دیتے ہیں، دیکھیں یاد رکھیں اگر آپ کو زندگی کے کسی شعبے میں بھی کامیاب ہونا ہے تو کنسسٹینسی لانی پڑے، کنسسٹینسی کا مطلب متواتر پرماننٹ، آپ کو روزانہ وہ کام مسلسل کرنا پڑے گا، یہ نہیں کہ آپ ایک دن کریں پھر بیٹھ جائیں میں تھک گئی ہوں یہ تو ہو نہیں رہا، نہیں، آپ نے پورا اللہ پہ یقین کرنا ہے، پھر خود پہ یقین کرنا ہے، پھر آپ نے خود محنت کرنی ہے، ترتیب بنا لیں یا 5 وقت ہر نماز کے بعد 100-200 بار پڑھ لیں، یا آپ 1000 کی مقدار رکھ دیں کہ میں 1000 بار استغفار کسی بھی وقت، فجر کے وقت یا مغرب کے بعد یا عصر کے بعد، جو وقت آپ کو مناسب لگتا ہے، میں سکون سے یا نماز پہ بیٹھ کے باوضو ہو کر آپ جو ہے نا اللہ سے درود پاک پڑھیں، پھر آپ استغفار پڑھیں، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یہ پڑھ لیں 100 مرتبہ، اور پھر آپ جو ہے نا درود پاک پڑھیں، اللہ سے دعائیں کریں، یقین کریں آپ کو وہ چیز ملے گی، میں شرط سے کہہ سکتی ہوں آپ صرف استغفار پڑھنا شروع کریں گے نا، ایک ہفتہ ہونے سے پہلے ہی آپ کی خواہشات پوری ہونی شروع ہوئیں گی، آپ کے مسئلے حل ہونے شروع ہو جائیں گے، لیکن پھر یہ نہیں کہ آپ اس کو چھوڑ دیں، نہیں، یہی کنسسٹینسی کرنی پڑتی ہے، بس اب آپ نے اس پہ قائم رہنا ہے،
پھر آپ دیکھیں آپ کے اوپر بعض اوقات آزمائش بھی آتی ہے، کیونکہ جس سے اللہ پاک محبت کرتا ہے نا تو ان پر اللہ پاک آزمائش بھی لاتا ہے، تو پھر خیر ہے آپ اس پہ صبر کریں گی تو انشاءاللہ آپ کو اس کا پھل جو ہے وہ ڈبل ملے گا۔ تو بس آپ نے اس طریقے سے استغفار کو پکڑنا ہے، اللہ پر یقین رکھتے ہوئے، اپنے نیت کو خالص کرتے ہوئے، اور کنسسٹنسی یعنی روزانہ ہر نماز کے بعد پڑھیں گی، اللہ سے دعا مانگیں گی، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی ہر دعا قبول ہوگی۔ اور آپ بھی آ کے کمنٹ باکس میں انشاءاللہ اپنی جو ہے نا اسٹوری، استغفار میریکل اسٹوری میرے ساتھ شیئر کریں گی اور مجھے بتائیں گی کہ آپ ہی اس طریقے سے میں نے اپنی زندگی میں جو مانگا اللہ نے مجھے اس سے بہتر اور بہترین سے نواز دیا۔ تو جناب یہ تھا میرا آج کا ولاگ، اور ساتھ ساتھ آپ لوگ دیکھ رہے ہوں گے یہ بہت ہی خوبصورت سا بکے جو میرے پیارے بچوں نے اپنے پیسے جمع کر کے آرڈر دیا اسکول کی لڑکی کو، میری بیٹی نے اور میرے بیٹے نے، اور پھر وہ بنا کے لے کر آئی بکے، اور میں ان سے لڑ رہی تھی کہ آپ لوگوں نے اتنی فضول خرچی آخر کیوں کی، یہ چیزیں آپ لوگ خود ہی کھا لیتے۔ بہرحال وہ چیزیں تو انہوں نے ہی کھائی، لیکن میرے بچوں نے میرے ساتھ محبت دکھائی، میرا اتنا احساس کیا، میری اتنا خوبصورت بکے لائے کہ مما آپ سارا سارا دن کام کرتی ہیں، ہم دیکھتے ہیں تو ہمارا بھی دل کرتا ہے کہ اپنی ممی کے لیے کچھ خاص کریں۔ تو جناب یہ تھا آج کا خوبصورت سا ولاگ، لیتی ہوں آپ سے اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔